أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تحریک جدید کے آغاز کو آج 48 سال گزر چکے ہیں اور ہم 49ویں سال میں داخل ہو رہے ہیں. قادیان میں 1934 میں حضرت مسلم موعود نے سب سے پہلے اس تحریک کا آغاز فرمایا. یہ وہ دن تھے کہ جب ابھی فضا میں احرار کے ان دعووں کی آواز گونج رہی تھی کہ ہم منارۃ المسیح کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور قادیان کو اس طرح مسمار کر دیں گے کہ وہاں قادیان کا نام و نشان تک باقی نہیں رہے گا اور ایک وجود بھی ایسا نہیں رہے گا جو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لینے والا ہو. یہ وہ دن تھے، بہت ارتعاش تھا فضاؤں میں. احمدیوں کی طبیعت میں بھی ہیجان تھا اور جوش تھا اور ایک ولولہ تھا. جتنی قوت کے ساتھ جماعت کو دبانے کی کوشش کی جا رہی تھی اتنے ہی زور کے ساتھ یہ جماعت اچھلنے کے لیے تیار بیٹھی تھی. ایک آواز کا انتظار تھا، یعنی خلیفۃ المسیح کی آواز کا، کہ وہ جس طرح چاہیں جس طرف چاہیں قربانیوں کے لیے بلائیں، لیکن دل سینوں میں اچھل رہے تھے کہ کب یہ آواز بلند ہو اور کب ہمیں آگے بڑھ کر نحن انصار اللہ کہنے کی توفیق عطا ہو. چنانچہ اس پس منظر میں جب 1934 میں حضرت مسلم موعود نے اس تحریک کا آغاز فرمایا تو اس وقت کے اقتصادی حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اس وقت کی جماعت کی غربت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اپنے اندازے کے مطابق 27,000 روپے کی تحریک فرمائی. اور اس پر بھی آپ کا یہ تاثر تھا کہ اس وقت کے جماعت کے اقتصادی حالات مستقل طور پر یہ بوجھ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، یا یوں کہنا چاہیے کہ اقتصادی حالات کا تقاضا یہ ہے کہ مستقل طور پر یہ تحریک جاری نہ کی جائے، چند سال کے لیے قربانی مانگی جائے. چنانچہ آپ نے 3 سال کے لیے اس چندے کا اعلان فرمایا جس کے ذریعے سے تمام دنیا میں تبلیغ اسلام کی داغ بیل ڈالی جانی تھی. اس وقت حاضرین اس بات کو پوری طرح سمجھ نہیں سکے اور بہت سے ایسے تھے جنہوں نے یہ سمجھا کہ یہ تحریک صرف 1 سال کے لیے ہے. چنانچہ انہوں نے بظاہر اپنی توفیق سے بہت بڑھ بڑھ کے چندے لکھوائے. بعض ایسے تھے سلسلے کے کلرک جن کو اس زمانے میں 15 روپے مہینہ تنخواہ ملا کرتی تھی. انہوں نے 3 مہینے کی تنخواہیں لکھوا دی.
بعض ایسے تھے جنہوں نے 2 مہینے کی تنخواہ لکھوا دی، اور ذہن پہ یہی اثر تھا کہ 1-2 سال کے اندر ہم یہ ادا کر دیں گے۔ سلسلے کے بہت سے ایسے بزرگ بھی تھے جو بہت معمولی مزید یعنی زیادہ تنخواہ پانے والے تھے، لیکن اس زمانے میں بھی ان کی تنخواہ دنیا کے لحاظ سے بہت کم تھی۔ مثلا ناظروں کے معیار کے لوگ، پرانے سلسلے کے خدام، صحابہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی لمبی خدمت کی توفیق پائی تھی، 50، 60، 70 روپے، اس سے زیادہ ان کی تنخواہیں نہیں تھیں۔ تو ان میں سے بھی مثلا حضرت مفتی محمد صادق صاحب نے 250 روپیہ چندہ لکھوایا، اور اسی طرح دیگر بزرگوں میں سے مولوی ابوالعطا صاحب جو بعد کے نسبتاً چھوٹی نسل کے تھے، مولوی جلال الدین سب شمس، انہوں نے بھی 50، 55 روپے اس زمانے کے لحاظ سے لکھائے، جو ان کی آمد کے مقابل پر بہت زیادہ تھے۔ لیکن جب یہ بات کھل کر سامنے آئی کہ یہ تحریک مستقل نوعیت کی ہے، بلکہ اس سے پہلے جب یہ اعلان کیا گیا کہ یہ 1 سال کے لیے نہیں بلکہ 3 سال کے لیے تھی، تو ان زیادہ لکھوانے والوں میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا جس نے یہ درخواست کی ہو کہ غلط فہمی میں زیادہ لکھوا دیا گیا ہے، طاقت سے بڑھ کر بوجھ ہے، ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم اس چندے کو کم کر دیں۔ بلکہ حضرت مسلم موعود نے خود پیشکش فرمائی کہ اگر غلط فہمی سے کسی نے طاقت سے بڑھ کر چندہ لکھوا دیا ہے تو اس کو اجازت ہے۔ لیکن یہ درخواستیں تو موصول ہوئیں کہ حضور ہمیں یہ چندہ اسی طرح ادا کرنے کی اجازت دی جائے اور دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس عہد پہ قائم رکھے رہیں۔ یہ درخواست کوئی نہیں آئی کہ ہمارے چندے کو کم کر دیا جائے۔ پھر بعد میں یہ بات اور کھل گئی کہ 3 سال نہیں، یہ تو ایک مستقل تحریک بننے والی ہے، اور ایک ایسی عظیم الشان تحریک بننے والی ہے جس کے نتیجے میں زمین کے کناروں تک مسلم موعود کا نام پہنچنا تھا، اور جس کے نتیجے میں زمین کے کناروں تک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے شہرت پانی تھی۔ چنانچہ جب یہ معاملہ کھل کر سامنے آیا تب بھی کوئی پیچھے نہیں ہٹا، بلکہ قربانیوں میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ بزرگوں کا یہ عالم تھا، امیروں کا بھی یہی عالم تھا، متوسط طبقے کے لوگوں کا جو جماعت سے کے سلسلے کے کاموں میں براہ راست متعلق نہیں تھے، ان کی بھی یہی کیفیت تھی، اور غرباء کی بھی یہی کیفیت تھی۔ تمام جماعت کے ہر طبقے نے قربانی میں ایک ساتھ قدم اٹھایا ہے، اور آج جب ہم اعداد و شمار پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہرگز ان کے تجزیے سے یہ بات سامنے نہیں آتی کہ کسی طبقے نے زیادہ قربانی کی ہو اور کسی نے کم کی ہو۔ عمراء نے اپنی توفیق کے مطابق بہت بڑے بڑے قدم اٹھائے، بڑی بلند بانگ ہمتوں کے ساتھ، دعووں کے ساتھ نہیں، بڑی بلند بانگ ہمتوں کے ساتھ وعدے لکھوائے اور ان کو پورا کیا اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ اور اسی طرح غرباء اپنی توفیق کے مطابق بلکہ توفیق سے بڑھ کر اس میں شامل ہوئے۔ جوش اور ولولے کا یہ عالم ہوا کرتا تھا کہ جب حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان فرمایا کرتے تھے تو جو لوگ دوڑ دوڑ کر پہلے تحریک جدید میں پہنچ کر اپنے چندے لکھواتے تھے، ان میں 2 ٹانگے والے پیش تھے، ایک کا نام محمد رمضان صاحب تھا، ایک کا نام محمد بوٹا تھا۔ جب تک زندہ رہے 1 سال بھی وہ اس بات میں پیچھے نہیں رہے، جتنی خدا نے ان کو توفیق بخشی تھی وہ لکھواتے تھے، اور ادائیگی میں بھی سابقون میں شامل ہوتے تھے۔ اور پہلے وہ شخص جو پرائیویٹ سیکٹری کے دروازے کے باہر انتظار کر رہے ہوتے تھے، اس زمانے میں پرائیویٹ سیکٹری کے دفتر میں لوگ پہنچا کرتے تھے، ان میں وہ 2 ٹانگے والے بھی تھے۔ مزدوروں کا یہ عالم تھا کہ سیالکوٹ کے ایک مزدور جو 2 روپے دہاڑی ان دنوں میں کمایا کرتے تھے، یومیہ 2 روپے ان کی مزدوری تھی، انہوں نے اس زمانے کے لحاظ سے 30 روپے چندہ لکھوایا۔ اور ایک اور صاحب تھے، وہ بھی غریب اور بہت ہی کمزور حال کے تھے، انہوں نے 10 روپے چندہ لکھوایا۔ یہ تو قربانی کرنے والوں کا حال تھا۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا تعلق ہے
وہ فضل اس طرح بارش کی طرح برسے ہیں ان لوگوں پر کہ ان پر نگاہ پڑتی ہے تو قربانیاں کہتے ہوئے شرم آنے لگتی ہے. کایا پلٹ دی اللہ تعالیٰ نے ان خاندانوں کی، ان کی نسلوں کے رنگ بدل گئے. ایسے خدا نے فضل نازل فرمائے کہ یہ پہچانے نہیں جاتے کہ یہ کون خاندان تھے، کس حالت میں رہا کرتے تھے، کس تنگی ترشی میں یہ گزارا کیا کرتے تھے. وہ صاحب، وہ مزدور جس کا میں نے ذکر کیا ہے، جس نے 30 روپے سے اپنے چندے کا آغاز کیا تھا، آج ان کا چندہ 3500 روپے سالانہ ہے. اور وہ مزدور جس نے 10 روپے کے ساتھ اپنے چندے کا آغاز کیا تھا، آج اس کا چندہ 5